کچن گارڈننگ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں یا گھر کے آس پاس سبزیاں اگانا کچن گارڈننگ کہلاتا ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے سبزیات کی ڈیمانڈ میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں نے پیداوار بڑھانے کے لیے نت نئے طریقہ کار اپنا لیے ہیں، جن میں کیمیائی کھادیں اور کیڑے مار زہریلی ادویات کا بکثرت استعمال بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ سبزیات کی پیداوار میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، مگر سبزیات کی کوالٹی بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہری آبادی کے نزدیک اگائی جانے والی ان سبزیوں میں آبپاشی کے لیے سیوریج کا پانی کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچن گارڈننگ متعارف کرائی گئی ہے تاکہ گھریلو پیمانے پر تازہ اور کیمیائی آلودگی سے پاک سبزیاں ملک کے شہریوں کو پہنچائی جا سکیں۔ گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ جس جگہ گھر میں سبزیاں لگائی جائیں وہاں دھوپ براہ راست سبزیوں پر پڑنی چاہیے، زمین کا انتخاب کرنا چاہیے جو اچھی زمین ہو، کچن گارڈننگ گھر کے بالکل قریب ہو، گارڈننگ کے لیے جو جگہ مختص کی جائے وہاں آبپاشی کا موزوں انتظام ہو، سبزیوں میں ہوا کا عمل دخل۔ حکمت عملی سبزیوں کی بہترین پیداوار کے حصول کے لیے اوپر بیان کیے گئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد مندرجہ ذیل حکمت عملی اختیار کریں۔ سبزیاں کتنی جگہ پر کاشت کرنی ہیں، کون سی سبزیاں کاشت کرنی ہیں، پیداواری ٹیکنالوجی کا حصول، سبزیوں کی دیکھ بھال کے لیے درکار وقت، زمین کی تیاری سے برداشت تک مطلوبہ آلات کا حصول، بیجوں کھادوں کا حصول، فصل پر ناگہانی آفت کی صورت میں کہاں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گھروں میں سبزیاں اگاتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبزیوں کی بروقت کاشت اچھی پیداوار کی ضامن ہے۔ بے موسمی سبزیاں اچھی پیداوار نہیں دیتیں اور ان کے پھل کا سائز بھی بہت کم رہ جاتا ہے۔ چھوٹے پلاٹوں میں ایسی سبزیاں کاشت کریں جو زیادہ دیر تک پیداوار دیتی ہیں، مثلاً پالک، میتھی وغیرہ۔ سبزیاں کھیریوں پر کاشت کریں۔ ہموار سطح پر کاشت کردہ سبزیاں جو ہیں ان پر بیماری بہت زیادہ حملہ آور ہوتی ہے، مثلاً جڑ کا کھیڑا یا مرچوں کا کالر راٹ، عموماً جسے ہم عام زبان میں فنگس کہتے ہیں۔ موسم گرما کی بیلوں والی سبزیاں جو ہیں ان کو بانسوں اور سیبوں کی مدد سے نیٹ کی مدد سے اوپر چڑھایا جائے یا بانسوں کی مدد سے چڑھایا جائے تاکہ ہوا کا گزر ہو، بالکل دیوار کے ساتھ نہ چڑھائیں۔ مختلف قسم کے کنٹینر میں سبزیاں جب اگائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان میں نمی سوکھنے نہ پائے، نہ ہی بہت زیادہ پانی دیا جائے، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ مختلف کنٹینرز میں اگائی گئی سبزیوں کو ایسی جگہ رکھیں جہاں کم از کم 6 تا 8 گھنٹے دھوپ لگے اور دیوار سے کم از کم 1 فٹ اٹھا کر رکھیں۔ دیوار سے تقریباً 1 فٹ فاصلہ جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے۔ سبزیاں جب برداشت کے قابل ہو جائیں تو فوراً برداشت کر لیں، ورنہ نہیں تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی۔ گھریلو پیمانہ پر اگائی ہوئی سبزیاں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جائے تاکہ دیر تک رہ سکیں، اور اگر آپ ان کو محفوظ نہیں کر سکتے تو اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیں تاکہ ان کو بھی صحت مند اور تازہ سبزیاں حاصل ہو سکیں، اور اگر آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں تو ان کی کوالٹی خراب ہونے سے پہلے استعمال کر لیں۔ مثلاً ضروری ہے یعنی تازہ مٹروں کو 1 سے 2 منٹ ابلتے پانی میں ڈال کر فوری نکال لیں، خشک کر کے مناسب پیکنگ میں محفوظ کر لیں۔ اس مٹروں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی طرح دوران اسٹور ہونے والی تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی
اور انہیں دیر تک فریزر میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کی کوالٹی بھی خراب نہیں ہوگی۔ ہر سبزی کو محفوظ کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے شعبہ پوسٹ ہارویسٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سبزیوں کی دیرپا فراہمی کے لیے بہتر ہے کہ ان کی بجائی وقفے وقفے سے کریں تاکہ ان کی فراہمی کا تسلسل دیر تک جاری رہے۔ مثلاً مولی کو اگر ایک ہی وقت میں کاشت کرتے ہیں تو ان کی فراہمی یا برداشت بھی تقریباً ایک ہی وقت پر ہو جائے گی، جس کا استعمال بھی آپ تقریباً 2، 4، 10 یا 15 دنوں تک محدود کر لیں گے۔ اگر اس کی بجائی 10 دن کے وقفہ سے 2، 3 یا 5 مرتبہ کریں گے تو اس کی فراہمی تقریباً 1، 2 ماہ تک جاری رہے گی۔ اسی طرح باقی سبزیوں کی بجائی انہی طریقوں پر کی جائے تو فراہمی کو دیر تک ممکن رکھا جا سکتا ہے۔ کچن گارڈننگ میں بیماری سے متاثرہ پودوں سے حاصل شدہ سبزی قابل استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض پودوں کو کیڑے کے حملے سے نقصان اور رس چوسنے والے کیڑوں سے بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور پودے کے پتے چھوٹے بیمار نظر آتے ہیں۔ ان پودوں سے اتاری ہوئی سبزیاں قابل استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح جن سبزیوں مثلاً بینگن میں سنڈی کا ابتدائی حملہ ہوا ہو اور پھل گڑنے سڑنے سے محفوظ ہے تو متاثرہ حصوں کو کاٹ کر پھینک دیں، باقی سبزی قابل استعمال اور محفوظ ہے، قطعاً مضر صحت نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس جن پر زہروں کا استعمال کیا گیا ہو بعض اوقات وہ اچھی طرح دھونے سے بھی زہر کے اثرات سے پاک نہیں ہوتے، بالخصوص جن پر سپرے کی گئی ہو اور محکمہ زراعت کی سفارش کے برخلاف ہیں۔ اب ایسی ادویات مارکیٹ میں ملتی ہیں جن کا اثر چند گھنٹوں سے لے کر 1 سے 2 دن تک ہوتا ہے اور اس کے بعد سبزی کا استعمال محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں میں گھریلو باغبانی کی حوصلہ افزائی کے لیے سبزیوں کے بیج کا ایک پیکٹ جس میں اہم سبزیات جو 5 سے 10 مرلہ پر کاشت کی جا سکتی ہیں اور سستے نرخوں پر ان کی پیداواری ٹیکنالوجی کے ساتھ مہیا کیے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر سال حکومت پنجاب 27,000 پیکٹ دیہاتی اور شہری آبادی میں فروخت کرتی ہے۔ سکوپ گرمیوں اور سردیوں کی سبزیات کے سیڈ پیکٹس بما ان کی پیداواری ٹیکنالوجی 70 روپے فی گز قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان پیکٹ کی ضرورت ہے تو آپ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ جنگ روڈ فیصل آباد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر آپ گوگل کر لیں، آپ کو ان کا نمبر بھی مل جائے گا، اور اگر آپ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تو آپ نے متعلقہ زراعت ضلع یا ڈسٹرکٹ کے متعلقہ زراعت دفتر جائیں اور وہاں سے یہ سیڈ پیکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں 70 روپے میں۔ اس میں تقریباً استعمال ہونے والی تمام گھریلو سبزیات کے بیج، دیسی سبزیات کے بیج اس پیکٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور طریقہ کار کا پمفلٹ بھی آپ کو یہ ساتھ دیں گے اور مکمل گائیڈ کریں گے۔ امید ہے میرے ہم وطن ان معلومات کا فائدہ اٹھائیں گے اور خود سبزیاں اگا کر صاف ستھری سبزیاں اپنے خود کو اور اپنے خاندان کو کھلائیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔